NRO تو ملنا چھوڑیں، میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب، میں محمد شکلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دوں گا جس حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو یعنی کہ لیا ہے اس طرح، یعنی کہ میرے 25 سال کے کیریئر میں آج تک کسی بھی حکومت میں نہیں لیا۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے 10 ماہ میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر، اور اس میں الٹیمیٹلی ایک 2 پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کی کرائسس زیادہ ہے جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں۔ تو ہمارا ایک اپنا فیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کو جیسے ادھر سچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ کہہ لیں کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ 15 سال سے USA ڈزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہے کمپلائنس ایشو میں، جس میں بلدیہ کی فیکٹری میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا۔ تو اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی حکومت ڈزنی کے بزنس کو وہ کرے، کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز سے تھوڑا سا بزنس یعنی کہ بنگلہ دیش انڈیا میں جاتا بھی ہے کووڈ ریسٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروائیو کر سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلا انہوں نے بات کی اکانومی کی، تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آپ نے آ کر اس کی تباہی کر دی ہے، تباہ حال ہوگی ہے اکانومی، اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا اوور آل سچویشن ہے؟ جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی، ملک برباد ہو گیا۔ ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے، وہ لوگ بیچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، ہمیں 2 گولی ڈسپرین کھانی پڑتی ہے ٹی وی دیکھنے سے پہلے، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے۔ میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے، اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے، وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو 2 نہیں، ان کا تو کوئی فرق۔ جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں۔ مانا مہنگائی ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے، ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے۔ میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے، جو بھی ہم کر سکیں۔ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں، کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے، جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کی، یا 30 سال میں، خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے۔ میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے، وہ بھی بیٹھا ہوا، اس کے بیٹے بھی، نواز شریف کے بیٹے بھی، وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا، بیٹے باہر ہے، شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے، جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا TT کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا، اس کا دماد باہر بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ، اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جبر، اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے، اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو، عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے، عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں، تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی، میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا، مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا، اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں، بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں، پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے
اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں, جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں. ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا, کون سی منی ٹریل ہے, اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں, 7 ارب روپے کی, 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں, جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا, تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں, میں جانتا ہوں لندن کو, مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے, بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا, تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے, وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے. اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا. این آر او تو ملنا چھوڑیں, میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں, جب تک میں زندہ ہوں, میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں, یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں, یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں, ہم نے 2.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے, وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے, اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو, پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے, یہ جو خسارہ کر رہے تھے, 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے, اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں. یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا. تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے ان میں تاریخی 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھی, جو ہم نے باہر بیرون ملک, وہ اس سے زیادہ تھے, یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں آپ